بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نئے آرمی چیف آئے ہیں اور عمران خان کے سب سے بڑے مخالف کو، جو ہمیشہ عمران خان کے خلاف بیان دینے میں دیر نہیں کرتے تھے، عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ ہے جو جنرل الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی باتیں کہہ رہا تھا، اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی ہے، اور اسی تبدیلی کے ساتھ انشاءاللہ پاکستانی قوم آگے بڑھے گی۔ اور ایسے جو لوگ تھے، جو پچھلے جو صاحب اقتدار لوگ تھے یا صاحب طاقت لوگ تھے، ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، ان کو انشاءاللہ فارغ کیا جائے گا۔ دوسری طرف ہم بات کریں گے، جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ ہے شہباز شریف، جو ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں، اور گورنر پنجاب کے خلاف نیب انکوائریز کو بند کیا گیا ہے۔ انتہائی شرمناک عمل ہے یہ نیب کا، اور چونکہ چیئرمین نیب ان کو لگایا گیا جو خود نیب زدہ تھے، اس وجہ سے وہ نیب کے قانون کو کیا کریں گے۔ اور نیب کا جو قانون ہے، جس پر آج 29 نومبر کو سماعت ہونی تھی، لیکن اب 5 دسمبر کو سماعت ہوگی، اور سپریم کورٹ نے 5 دسمبر کے لیے کیس کی سماعت کو فکس کیا ہے۔ عمران خان کی جو درخواست ہے نیب ترمیم کے خلاف، اس درخواست پر سماعت ہوگی۔ تو شہباز شریف کے خلاف کون سی انکوائریز بند ہوئی ہیں، اور گورنر پنجاب کے خلاف کون سی انکوائریز بند ہوئی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حیدرآباد جو موٹر وے ہے، حیدرآباد اور سکھر موٹر وے، اس سکینڈل کے اوپر ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں۔ عدنان جو کہ گرفتار ہوا تھا، اس کی ایک رہائش گاہ پر تو چھاپہ مار کارروائی کی گئی تھی، اور وہاں سے 16 لاکھ روپے ملے تھے کیش میں، 5-5 ہزار روپے کی گتھیاں تھیں جو قبضے میں لیے تھے۔ یہ مٹیاری کے ڈپٹی کمشنر ہیں، سابق ڈپٹی کمشنر عدنان رشید، جو اس وقت زیر حراست ہیں۔ ان کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے، اس پر جب چھاپہ مار کارروائی کی گئی، تو یہ حیدرآباد سکھر M6 منصوبے میں بہت بڑا غبن ہے، اور یہ 7 ارب کا منصوبہ تھا، جس میں سے 4.5 ارب روپے چرا لیے گئے ہیں۔ 42 کروڑ روپے ریکور کیے گئے ہیں اس کے گھر سے، اور یہ جو اس کا گھر تھا، ذاتی گھر تھا، وہاں پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے، اور 42 کروڑ روپے ریکور کیے گئے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف سے منصوبے کے لیے ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید کے اکاؤنٹ میں 2 ارب سے زائد کے فنڈز منتقل کیے گئے۔ بعد ازاں فنڈز میں مبینہ غبن ہوا، اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو گرفتار کیا گیا، اور جو اور 2.5 ارب روپے کھا کے بھاگنے والا ڈپٹی کمشنر ہے، وہ ویسے ہی بھاگ گیا ہے، جو فریال تالپور کا قریبی تھا۔ اور آپ NHA کا نظام بھی دیکھیں کہ کیسے ایسے چوروں کے اکاؤنٹس میں پورے 2.25 ارب روپے بھجوا دیے، اور وہ ہڑپ کر گئے۔ اور جو ایک اتنا اہم منصوبہ تھا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبہ تھا، سکھر تک موٹر وے بن چکی ہے۔ سکھر سے حیدرآباد تک جو موٹر وے ہے، وہ کراچی اور اسلام آباد، لاہور کے لیے بہت بڑی، اور ملتان کے لیے اور لوگوں کو سفر کرنے کے لیے ایک نعمت ہوگی۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ زرداری مافیا نے لوٹ کھایا ہے، اور اپنے لوگوں کو کوئی ان کی بھلائی نہیں ہونے دی۔ یہ پہلی بار ہے کہ مبینہ غبن کا شکار ہونے والی رقم میں سے 42 کروڑ روپے ریکور کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل DC ہاؤس سے جو لاکھوں روپے برآمد ہوئے تھے، اور اب اس کے گھر سے، ذاتی گھر سے یہ پیسے برآمد ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے ان کا ریمانڈ لیا ہوا ہے، اور اس ریمانڈ کی بنیاد پر ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ دن بدن ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس نظام پر کوئی تگڑا شخص عمران خان جیسا جب تک نہیں بیٹھے گا، اور اس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، اور اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو تب ہی جا کے ایسے مافیاز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور تب ہی پاکستان کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جنرل الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ جو ان کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے پیسے مانگے گئے تھے الیکشن کی تیاریوں کی بابت، اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور عام انتخابات کے لیے جو تکنیکی گرانٹ ہے وہ منظور کر لی گئی ہے 5 ارب روپے کی۔ الیکشن کمیشن کو جو ایک اہم اجلاس ہوا، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو گرانٹ طلب کی گئی تھی، اس کی منظوری دے دی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے۔ الیکشن کمیشن نے 47 ارب روپے الیکشن کے لیے مانگے تھے، کمیشن کی 47 ارب روپے کی گرانٹ منظور نہیں ہوئی، تاہم جزوی جو رقم ہے وہ منظور ہوئی ہے، اور اجلاس میں جو رقم ہے وہ 5 ارب روپے جزوی منظور ہوئی ہے، اور جو انیشیل سٹیج پر
اخراجات ہونے ہیں وہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی جو بقیہ اماؤنٹ ہے وہ بھی منظور کر لی جائے گی، اس کو ابھی پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ الٹیمیٹلی جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جنرل الیکشن ہوں گے اور پاکستان جو نئے الیکشن کی طرف جائے گا، مافیا کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان میں جو مافیا نے تباہ کر دیا ہے ہمارے ملک کو، اس کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ جنرل الیکشن ہوگا، اور عوام کا نمائندہ 2/3 میجورٹی لے کے آئے گا اور ان مافیاز کو نتھ ڈالے گا۔ اب یہ اس وجہ سے بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جنرل الیکشن کے حوالے سے ایک بہانہ تھا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں جی ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تو انیشیل جو ان کی منظوری ہے یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی جس کو ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ بھی تبدیلی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف نیب کا جو NRO 2 تھا، نیب ترمیم کے بعد جو انہوں نے اپنے ہی چیئرمین نیب بنایا، اس کو رانا ثناءاللہ کے انڈر کیا، اور پھر اس پر انہوں نے ریلیف لینا شروع کر دیا تھا، اور وہ ریلیف کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور شہباز شریف سمیت کئی لیگی رہنماؤں کے کرپشن کیسز کو بند کیا گیا ہے۔ نیب نے شہباز شریف کے خلاف 2 مقدمات کی انکوائریاں بند کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے خلاف بھی 2 مقدمات کی انکوائریاں بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ 3 سالوں کے دوران تحقیقات کے باوجود کرپشن کے ثبوت نہیں ملے، اور ایگزیکٹو بورڈ کی سفارشات پر چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے انکوائریاں بند کرنے کی منظوری دی ہے۔ نیب نے 2019 میں بہاولپور میں 14,400 کینال سرکاری اراضی منتقل کرنے پر انکوائری شروع کی تھی۔ نیب ملتان نے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو سوال نامہ اور طلبی کے نوٹس بھی بھجوائے تھے، اور اس میں 14,000 کنال سرکاری اراضی کا کیس ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح نیب نے سرکاری اراضی کی منتقلی کا معاملہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو بھجوانے کی ہدایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قانون میں ترمیم کے بعد سرکاری اراضی کی منتقلی کی تحقیقات پنجاب ریونیو اتھارٹی کرے گی۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی انکوائری بند کر دی ہے۔ لیگی رہنما شاہ نواز رانجھا کے خلاف انکوائری بند کر دی ہے۔ رانا مشہود کے خلاف بھی انکوائری بند کر دی ہے، اور دھڑا دھڑ ریلیف دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ جو نیب ترمیمی بل ہے وہ اڑ جائے گا اور ترمیم اڑ جائیں گی، تو الٹیمیٹلی یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا، اور جن لوگوں کو اس طرح ریلیف دیا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور دوبارہ یہ سارے کے سارے کیسز کھلیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن۔ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نیوٹرل نے دیا تھا، اور نیوٹرل سے مراد جو سابق آرمی چیف تھے قمر باجوہ صاحب، ان کی جانب سے دیا گیا تھا۔ اب چیف الیکشن کمشنر کا جو کردار رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی ان کی قلم چلتی ہے، اور آج بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 اپیلیں تھیں، اور یہ دونوں تھیں جو خلاف ورزی کی گئی تھی الیکشن کے رولز کی، اس پر یہ کارروائی کی گئی۔ جرمانہ ہوا رانا ثناءاللہ کو بھی، جرمانہ ہوا عمران خان کو بھی۔ عمران خان کے جرمانے کی اپیل مسترد کر دی ایک ہی فیصلے میں، اور دوسرے فیصلے میں رانا ثناءاللہ کی اپیل منظور کر لی گئی، حالانکہ رانا ثناءاللہ نے جا کے وہ وزیر عمران خان کے خلاف یہ جو کیس ہے اس میں عمران خان بطور وزیر اعظم نہیں تھے، جبکہ رانا ثناءاللہ بطور وزیر قانون پریس کانفرنس کر رہے ہیں، حلقے میں جا کے پولنگ سٹیشنز پر جا کے وہ وہاں پر کمپین کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف ان کی جو اپیل تھی جرمانے کے خلاف وہ منظور کر لی گئی، اور عمران خان کی اپیل مسترد کی گئی، اور جو پچھلے کچھ مہینوں میں 12 سے 14 ایسے مقدمات ہیں، کیسز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے اور ہائی کورٹس نے وہ ریورس کر دیے۔ اس الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر کا کار خاص اور جو ترجمان بنا ہوا تھا، جو مریم اورنگزیب کے اشاروں پر چلتا تھا، وہ جس نے عمران خان کی جانب سے جب اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ جب عمران خان 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اور پنجاب کو تحلیل کرنے کے بعد سندھ کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے، نیشنل اسمبلی سے پہلے استعفیٰ دیا ہوا ہے، بلوچستان سے بھی استعفیٰ دے دیں گے، تو اس کے بعد جنرل الیکشن ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن الگ کروائیں پھر جنرل الیکشن بعد میں الگ کروائیں۔ اس پر الیکشن کمیشن کے ترجمان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی گئی، اور یہ سٹیٹمنٹ آئی اور یہ کہا گیا، اور یہ فرمائشی سٹیٹمنٹ تھی، جانے والا دلوا کے گیا۔ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، الیکشن جو جنرل الیکشن ہے وہ اپنے وقت پر ہوں گے، اگر اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں ہم ان اسمبلیوں کا جو الیکشن ہے وہ الگ سے کروا دیں گے،
جہاں ضمنی الیکشن کی ضرورت ہوگی وہاں ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے، اور باقی جو جنرل الیکشن ہے وہ ٹائم پر ہوگا۔ یہ سٹیٹمنٹ دے دی اور تمام میڈیا نے اس کو اٹھا لیا کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل بھی ہو جاتی ہیں تو اس کے باوجود جو نیا الیکشن ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ انہی اسمبلیوں کی حد تک الیکشن ہوگا اور جنرل الیکشن وقت پہ ہوگا۔ اس پر جو وہ ترجمان ہے الیکشن کمیشن کا، آج اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ متنازع الیکشن کمیشن کی جانب سے متنازع رد عمل دینے پر الیکشن کمیشن نے ہی اس کو عہدے سے ہٹایا ہے، کیونکہ کمان تبدیل ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر نے بیان کا نوٹس لیتے ہوئے فوری احکامات جاری کیے۔ آج کمان کی تبدیلی کے بعد نوٹس لیا، یہ بات 3 دن پرانی ہے۔ نوٹس آج لیا کیونکہ چلا گیا، نوٹس لیا، فوری احکامات جاری کیے اور ترجمان الیکشن کمیشن کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن ہارون شنواری کو اسٹیبلشمنٹ ونگ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی، اور یہ متنازع جو بیان دیا گیا اس پر چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر کا بیان نہیں تھا، وہ اس کی ذاتی رائے تھی۔ الیکشن کمیشن کا ایسا کوئی بیان نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو ہم جنرل الیکشن نہیں کروائیں گے، صرف ان اسمبلیوں کا کروائیں گے۔ یہ بیان نہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے نہ الیکشن کمیشن کا ہے، اور جس ترجمان نے بیان دیا ہے وہ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر دیا ہے، اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمیشہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا، یہ الیکشن ہم کہتے تھے کہ یہ پریس ریلیز جاری ہوتی تھی اور وہ مسلم لیگ نون کا ترجمان بن چکا تھا، اس کو آج وہ کیفر کردار تک پہنچا اور اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔